السلام علیکم سامعین، گھر داماد میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ حاجی اشرف شہر لاہور کے علاقہ اچھرے کا ایک بہت جانا مانا نام تھے۔ آبائی گھر بھی وہیں چوک بابا اعظم پر تھا۔ حاجی اشرف کی شادی بیاہ پر پہنے جانے والے کام والے اور زری کے جوڑوں کی دکان اشرف لہنگا زری ہاؤس کو لوگ ڈھونڈتے دور دور سے آتے۔ چھوٹے دو ہی بھائی تھے، ایک برتن کی دکان چلاتا تو دوسرا بھائی سنار تھا۔ یوں سب ایک ہی علاقے میں رہتے، ایک بازار میں کاروبار چلاتے، اتفاق اور پیار تھا۔ حاجی اشرف کو اللہ نے اوپر تلے 6 بیٹیوں سے نوازا۔ ہر دفعہ بیٹے کی خواہش دل میں لیے جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر آتی تو میاں بیوی اللہ کی مرضی جان کر صبر تو کر لیتے، مگر بیٹے کی خواہش دل میں کہیں دبی رہ جاتی۔ حاجی صاحب کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ اکثر کہتے تھے، میں ساری عمر اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ حاجی صاحب کی 6 بیٹیوں میں سب سے بڑی میں یعنی مونا سب سے حسین بھی مانی جاتی تھی۔ مجھ سے 1.5 سال بعد ہی عرشی ہوئی، جو کہ تھوڑی سانولی مگر بے انتہا تیکھے نین نقوش کی مالک، لمبے لمبے گھنے بال، پھر رکشی اور پھر چھوٹی تینوں۔ میں نے میٹرک کیا تو ابا نے مزید تعلیم نہ حاصل کرنے کا حکم دے کر گھر بٹھا دیا۔ دونوں میاں بیوی کالج کے ماحول سے ڈرتے تھے، میری شادی کا ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ عرشی بمشکل 8ویں میں پہنچی تھی کہ اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا اور اسکول جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے بننے سنورنے اور فیشن کرنے کا یوں بھی بہت شوق تھا۔ اب کی بار اماں سے ضد کر کے محلے کے پارلر پر جا کر کام سیکھنے لگی۔ سارے گھر کا کام میں اور اماں کرتے، جبکہ شام کی روٹی اور برتن عرشی رکشی کرتی تھی۔ باقی چھوٹیاں اسکول اور ٹیوشن جاتی تھی۔ ابا کی دکان پر یوں تو کئی لڑکے کام کرتے تھے، مگر ندیم ان میں سب سے مختلف تھا۔ نکلتا قد، گورا رنگ، نشیلی آنکھیں، اور اس پر مزاج کا بھی اتنا اچھا، بہت ہنسمکھ، ملنسار۔ آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں نے گھر سے نکال دیا کہ مبادہ باپ کی کروڑوں کی جائیداد میں حصے دار نہ بن جائے۔ اس وقت ندیم ابا کی دکان میں ابا کے خاص بندوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابا کو میرے لیے وہ بہت موزوں لگا اور اسے اپنی فرزندی میں لینے کا اندیا دیا۔ ہمارے گھر اکثر وہی کھانا لینے یا کسی اور کام سے آتا تھا۔ نظروں میں پسندیدگی کا پیغام تو وہ مجھے پہلے ہی دے چکا تھا۔ اب جب باقاعدہ رشتہ طے ہو گیا تو دل اسی ظالم کے نام سے دھڑکنا سیکھ گیا تھا۔ ندیم کا تو کوئی گھر بار تھا نہیں اور ابا مجھے نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ندیم کو گھر داماد بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں شادی کے بعد ہم ابا کے گھر کے اوپر والے حصے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اماں کے ساتھ اب عرشی اور رکشی ہی گھر سنبھالتی تھی۔ پارلر جانے سے عرشی میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ ہم سب میں بیٹھی کوئی ماڈل گرل ہی لگتی تھی۔ لمبے گھنے بال سلیقے سے کٹے ہوئے، کچھ لٹوں کو گولڈن کروائے، چہرے پر جوانی کی چمک، نشیلی آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں۔ میری شادی کے فوراً بعد آئے دن عرشی کے رشتے آنے لگے، مگر عرشی کا دماغ بہت اونچا تھا، ہر رشتے کے لیے انکار کرتی جاتی۔ ادھر ندیم کی صورت جہاں مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ ملا، تو اماں ابا کی بیٹے کی کمی اور میری بہنوں کی بھائی کی خواہش بہت حد تک پوری ہو گئی۔ ندیم میرے والدین اور بہنوں سے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتا۔ کچھ وقت میں ہی سارے گھرانے کے قریب آ گیا۔ ابا کو اپنے کاروبار کے لیے قابل بھروسہ ساتھی مل گیا۔ عرشی رکشی تو خاص طور پر ندیم سے بہت بے تکلف ہو گئی تھی۔ ہر روز ندیم انہیں نت نئے ناموں سے پکارتا اور خوب چڑھاتا۔ گھر امن اور سکون کا گہوارہ تھا۔ 2 لوگوں کی محنت سے کاروبار بھی عروج پر تھا۔
دکان پر کھاتوں کے حساب کتاب کے لیے البتہ ابا نے چچا کے چھوٹے بیٹے عمر کو، جو کہ حال ہی میں B.Com کر کے فارغ ہوا تھا، اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا۔ ندیم کو یہ کچھ گراں گزرا، مگر ابا کے فیصلے کے سامنے چپ رہا۔ شادی کو کچھ وقت گزرا، اللہ نے مجھے پہلی بیٹی رینا سے نوازا تو گھر پر جشن کا سماں تھا۔ ابا نے پورے بازار میں مٹھائی تقسیم کروائی اور شاندار عقیقہ کیا۔ رینا کو زیادہ تر میری چھوٹی بہنیں ہی اٹھائے پھرتی۔ جو بھی ہمارے گھر آتا، ندیم کے خلوص اور بیٹوں کی مانند گھر کی دیکھ بھال پر اس کی خوب تعریفیں کرتا۔ یوں ہی وقت اچھا گزرنے لگا۔ ہر دن ندیم کی محبت بڑھتی جاتی تھی۔ میں بھی اس کی سنگت میں کسی خواب نگر میں مقیم تھی۔ دوسری دفعہ امید ہوئی تو بیٹے کی دعا میں نے شدت سے کی، مگر مینا کی صورت چاند چہرہ بیٹی میری گود میں جب آئی، بے ساختہ زبان پر گلا آ گیا، جس پر ابا نے سرزنش کی۔ مینا ابھی پورے مہینے کی بھی نہ ہوئی تھی کہ مجھے جوڑوں میں درد رہنے لگا۔ میں اسے گھر کے کام کاج اور بچیوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہونے والا کوئی درد سمجھ کر پسے پشت ڈالے بیٹھی رہی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ بستر سے جا لگی۔ بچیاں اور گھر اماں اور بہنوں پر آ گیا تو اماں نے میرا کھانا پکانے اور بچی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عرشی پر ڈال دی۔ عرشی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری ہم جولی بھی تھی، تو وہ بھی پورے دل و جان سے میری دیکھ بھال کرنے لگی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی والا میرا حساب بنا۔ بستر پر لیٹی تو بستر کی ہی ہو گئی، نہ بچیوں کا ہوش نہ شوہر کا۔ علاج بھی بے اثر جا رہا تھا۔ انہی دنوں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ابا کی دکان پر ایک ڈاکٹرنی اپنے لیے شادی کا غرارہ بنوانے آئی۔ باتوں باتوں میں پتا چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہڈیوں اور جوڑوں کا بہت نامور ڈاکٹر ہے۔ ابا نے اس سے میرا ذکر کیا، ڈاکٹر کا نمبر لیا اور یوں میرا علاج اس نئے ڈاکٹر نے شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نہ صرف ہڈیوں کی کمزوری ہے بلکہ جوڑوں میں پس کا مسئلہ بھی ہے۔ وقت لگے گا آرام آنے میں، مگر فی الحال آپ مزید اولاد پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مزید علاج کے بعد بہتر مشورہ دوں گا۔ میرا بستر پر قیام لمبا ہو گیا اور عرشی نے باحسن میرا گھر سنبھال لیا۔ ندیم اب عرشی کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا تھا۔ جس طرح وہ میری بہنوں سے پیار اور شفقت سے پیش آتا اور میرے بستر پر پڑے وجود کو بھی محبت کا مرکز رکھتا، میرے دل میں اس کی قدر بڑھتی جاتی تھی۔ کون مرد بھلا بستر پر پڑی بیوی برداشت کرتا ہے؟ نیا ڈاکٹر چونکہ مجھے دوا باہر سے منگوا کر دے رہا تھا، کچھ دوا کا اثر ہونے لگا تو میں جو ہاتھ پیر ہلانے سے بھی معذور ہوئی بیٹھی تھی، بستر پر ہی لیٹی کچھ ہلنے جلنے کے قابل ہو گئی۔ کئی دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ عرشی میری چھوٹی مینا سے بیزار رہتی۔ مینا تو مجھ سے زیادہ اس سے مانوس تھی، مگر اب عرشی اسے میرے پاس ڈال جاتی اور پھر اس کی خبر نہ لیتی۔ ندیم کی بھی عادت تھی کہ شام دکان سے آتے ہی میرے پاس آ بیٹھتا۔ عرشی اسے وہیں کھانا دیتی، مگر کچھ دنوں سے وہ بھی باہر لاؤنج میں ہی کھانا کھانے لگا۔ دیر تک کمرے میں نہ آتا کہ تم دوا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرو۔ ہر دم عجیب گانے گنگناتا پھرتا۔ اس رات بھی مینا میرے پاس لیٹی بھوک سے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، اور عرشی میری ہزار پکار پر بھی اسے دیکھنے نہ آئی تو ممتا کی ماری میں اٹھی اور ہمت کر کے کچن کی طرف چل دی۔ کچن کے دروازے پر آ کر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تو پچھلے ہفتوں سے میرے دماغ میں آنے والے تمام شکوک یقین میں بدل گئے۔ عرشی اور ندیم کے بدلے انداز کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ ندیم عرشی کی زلفوں سے کھیل رہا تھا تو وہ نو بیاہتا دلہن کی مانند شرما رہی تھی۔ ندیم کی عامیانہ نظریں عرشی پر گڑی ہوئی تھی۔ مزید کیا کچھ ہو رہا تھا یہ بیان سے باہر ہے، مگر میں نے جو منظر دیکھا، جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ اپنی بے شرم بہن عرشی کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ پہلے تو دونوں مجھے وہاں دیکھ کر تھوڑا بوکھلائے، مگر پھر فوراً سنبھل گئے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کی مترادف، دونوں مجھے شکی اور حاسد کہنے لگے۔ عرشی پاؤں پٹکتی یہ کہہ کر چلی گئی کہ سنبھالو اپنا گھر اور شوہر، تم سے مجھے صلہ مل گیا،
اب کبھی مجھے منہ بھی مت لگانا۔ لیکن میری آنکھیں جو منظر دیکھ چکی تھی اور دل جو کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا، مجھے آج وہ سچ نظر آ گیا۔ پوری رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ ندیم باہر لاؤنج میں ہی رہا۔ اگلے ہی دن میں نے اماں سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بولی کہ ماتھا تو ان کا بھی ٹھنکا ہوا تھا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ میرے رات کے واقعے عرشی اور ندیم کی بڑھتی بے تکلفیاں جان کر اماں کے شکوک پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی تھی۔ حل انہوں نے یہ نکالا کہ اب سے عرشی اوپر نہیں جائے گی اور ندیم نیچے نہیں آئے گا، کھانا نیچے ہی پکے گا اور اماں مجھے اوپر جا کر دے دیا کریں گی۔ عرشی تو اب یوں بھی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی، مگر مجھے اس کی بے باکی اور بے حیائی نے جس قدر تکلیف میں مبتلا کیا تھا، میرا بھی فی الحال اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں نے مجھے اس بات کا چرچا کرنے سے منع کیا کہ دونوں کو شہ ملے گی، بدنامی ہوگی، ابا کا دل بھی برا ہوگا۔ وہ تو ندیم کو بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ انہی دنوں چچا نے اپنے بیٹے عمر کے لیے عرشی کا ہاتھ مانگا، جس پر سب خوش تھے، کیونکہ عمر سے زیادہ پڑھا لکھا اور ہینڈسم لڑکا ہمارے خاندان میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ لیکن ندیم کے رد عمل نے مجھے حیران کیا، جس نے ابا کو اس رشتے پر صاف صاف انکار کر دینے کو کہا۔ ندیم کے اس انکار کی وجہ صرف میں اور اماں ہی جانتے تھے، بیشتر اس کے کہ ابا اقرار یا انکار کرتے۔ اگلے دن عرشی گھر سے غائب ہو گئی۔ بہت ڈھونڈا، ہر جگہ پتہ کروایا، مگر وہ کون سا واپس آنے کے لیے گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک خط آیا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے، میں جسے پسند کرتی تھی اس سے شادی کر چکی ہوں۔ یہ خط تھا یا موت کا پروانہ، جگ ہسائی اور بدنامی تو جو ہوئی سو ہوئی۔ لیکن عرشی کے اس قدر خود غرضانہ اقدام نے اماں ابا کو تو جیتے جی مار دیا۔ ابا تو بالکل بستر سے لگ گئے۔ اپنی بیٹیوں پہ جان چھڑکنے والے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس دن میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیوں بیٹی کی پیدائش پر ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، بیٹی سے نہیں، اس کے نصیب اور اس کے اٹھائے کسی بھی غلط اقدام سے آنے والے طوفانوں سے ڈرتے ہیں۔ عرشی کا دیا یہ بدنامی کا دکھ جھیلنا اتنا آسان تو نہ تھا، لیکن زندگی چلتی رہی۔ ابا کی گرتی صحت نے کاروبار پر اثر ڈالا تو ندیم اور عمر نے اس کو خوب اچھا سنبھال لیا۔ دونوں کی محنت نے ایسا رنگ دکھایا کہ کچھ عرصے میں ہی ندیم نے ابا سے مشورہ کر کے دکان کی ایک برانچ لبرٹی میں بنا لی۔ ادھر ابا کے بھائی بھی نیک اور پرخلوص تھے۔ ابا کے گھر بیٹیوں کی لگی لمبی لائن اور ظالم سماج کی زبان درازیاں دیکھیں تو عمر کے لیے رکشی کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس طرح سب کے منہ بند ہو گئے کہ ایک کی غلطی کی سزا سب کو کیوں دیں۔ ان دنوں میں اور اماں رکشی کے لہنگے اور اس کی شادی کے جوڑوں کی خریداری کرتی پھر رہی تھی۔ ابا کی دکان پر گئیں، جہاں موجود ایک کام کرنے والے لڑکے نے کہا، باجی آپ ندیم بھائی کے پاس لبرٹی کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے 2-3 بہت جدید کام والے جوڑے بنوائے ہیں۔ یہ سن کر اماں اور میں وہیں سے رکشہ کروا کے لبرٹی آ گئیں۔ ابھی ہم رکشے سے اتری نہ تھی کہ ہمارے سامنے آ کر ایک بہت بڑی گاڑی رکی اور بیگم صاحبہ جیسی بنی ٹھنی عرشی ایک بچہ گود میں لیے ہماری ہی دکان کے اندر چلی گئی۔ میں اور اماں رکشے سے اتری، اسے کرایہ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگی اندر آئیں۔ سوچا تو یہ تھا کہ جب جہاں اسے ملیں گے سمجھائیں گے کہ ہونی ہو گئی، ہم تمہارے رشتے کو قبول کرتے ہیں، آؤ اور ابا سے پیار لو۔ میں تو یوں بھی خود کو ندیم اور عرشی کا مجرم سمجھتی تھی کہ بہن پر غلط الزام لگایا۔ کاش اس کا اعتبار کرتی تو شاید دل کی بات مجھے بتا دیتی۔ جب میں اور اماں دکان کے اندر داخل ہوئے تو عرشی ہنس ہنس کر ندیم سے انتہائی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ خوبصورت سا گول مول بچہ اب ندیم کی گود میں تھا۔ ہمیں سامنے دیکھ کر عرشی کے چہرے پر عجب تناؤ آ گیا۔ میرے آگے بڑھ کر گلے لگانے کی کوشش کو تو اس نے مجھے پرے جھٹک کر ناکام کیا ہی، اماں سے بھی نہ ملی اور بولی، میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں، آپ کو صرف مونا عزیز ہے۔ تب مجھے اس پر غصہ آیا۔ اچھا، ہم سے تعلق نہیں اور میرے شوہر سے بڑے دکھ سکھ کر رہی ہو، اس سے کیا تعلق ہے؟
جو جواب اس نے مجھے دیا وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری قیامت تھا۔ یہ تمہارا ہی نہیں، میرا بھی شوہر ہے۔ یہ کہتے ہوئے عرشی کے چہرے پر عجیب غرور اور تکبر اور میرے لیے ایک نفرت کا تاثر تھا۔ میں تو وہیں چپ کے چپ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اماں نے اسے کیا کیا صلاواتیں سنائیں اور اس نے اماں سے کیسی بدتمیزی سے بات کی، میں نہ سن پائی۔ کب ندیم نے ہمیں رکشہ کروا کے گھر بھیج دیا، یہ سب مجھے یاد نہیں۔ میری دنیا زلزلوں کی زد میں تھی۔ ایسا گناہ میرے شوہر نے کیا برداشت کر جاتی، مگر میری بہن، میری ماں جائی کو غلط درست کا فرق ہی نہیں پتا۔ یہ دل نہ مانتا تھا۔ حال سے بے حال گھر آئی، چاروں نہ چار اماں نے ابا کو بھی یہ سچ بتا دیا۔ ابا کا دل تو بیٹی کی جدائی میں ہی کمزور ہو گیا تھا۔ اب کھلے گناہ کے ارتکاب اور وہ بھی بڑی کے گھر کو اجاڑ کر بیٹوں جیسے داماد کا مکروہ چہرہ ابا سہ نہ پائے اور دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چل بسے۔ ظالم ندیم، جسے ابا نے گھر داماد بنایا تھا، بیٹوں سے زیادہ چاہا تھا، ان کی تجہیر و تکفین میں بھی شامل نہ ہوا۔ مجھے لگا شرمندہ ہوگا، جب آئے گا اپنی شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے گا، مگر 3 دن بعد آیا تو چہرے پر وہی سکون لیے اور الٹا مجھے میرے باپ کے موت کی وجہ قرار دیا۔ میں تو چپ تھی، اماں بھڑک اٹھی اور بے بھاؤ سنائی، ساتھ بولی کہ نکل جا ہمارے گھر سے، مونا کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے ساتھ تو جو تم نے کیا سو کیا، مگر جس طرح تم نے ایک بہن کو نکاح میں رکھ کر دوسری کو پھانس کر نکاح رچایا، اس پر تمہیں اللہ ہی سمجھے گا۔ وہ تو بے حیا ہو چکا تھا، بد لحاظ بھی ہو گیا کہ میں نے بھی بیٹوں سے بڑھ کر تم لوگوں کو عزت دی، تم لوگ اس قابل نہ تھے، اور مونا سے شادی اس کے باپ کی ضد پر کی، جبکہ عرشی میری پہلی محبت ہے، وہ میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بیوی ہے۔ مونا نے مجھے کیا دیا؟ ہر وقت بیماریاں، دوا، بستر۔ عرشی نے تو مجھے پہلے ہی سال بیٹا دے دیا۔ اس سے مزید کوئی بھی بات کرنا اپنی توہین کروانے کے برابر تھا۔ چنانچہ اماں نے بھی چپ ساتھ لی۔ وہ بھی تھوڑی دیر کھڑا میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور بنا بچیوں کو ملے دہلیز ہمیشہ کے لیے پار کر گیا۔ ابا دنیا سے چلے گئے، ندیم بے وفا نکلا، سب سے بڑھ کر میری اپنی سگی بہن خود غرض اور گناہگار نکلی، مگر پھر بھی زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ گھر چلانا تھا، باقی بچیوں کو دیکھنا تھا۔ تب عمر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اسی نے پتہ کر کے مجھے بتایا کہ کاروبار کا زیادہ حصہ ندیم ابا سے غلط سائن کروا کے اپنے نام کروا چکا ہے، بس اچرے والی دکان ہی ابا کے نام رہ گئی ہے۔ ابا کے سارے اکاؤنٹ بھی ندیم نے جعل سازی سے اپنے نام کروا لیے تھے۔ ہم نے بھی اس دکان کو ہی غنیمت جانا اور میں خود دکان کا کام دیکھنے لگی۔ تھوڑے وقت میں ہی شادی بیاہ کے کپڑے بنوانے اچھرے آنے والی عورتوں کو جب ایک دکاندار عورت کا پتہ چلا تو خوشی خوشی میرے پاس آنے لگی۔ انہیں لگتا تھا مجھ سے بات چیت کر کے انہیں بہت آسانی محسوس ہوتی ہے۔ ادھر اماں اور رکشی گھر اور بچے سنبھالتی تو کچھ وقت لگا، مگر میں نے گرتے ہوئے کاروبار کو سنبھال لیا۔ عمر نے اس سب میں میری بہت مدد کی۔ عمر سے رکشی کی شادی میں سادگی سے کر چکی تھی۔ عمر بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے نہ تو عمر کو بیٹا بنایا نہ بھائی، بلکہ سمجھ چکے تھے کہ داماد داماد ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار بڑھتا گیا۔ چھوٹی بہنوں کی تعلیم و تربیت بھی ابا کے اسی کاروبار سے کی۔ باری باری سب بیاہتی گئی۔ اچرے کی ایک دکان سے ہی میری محنت ایسا رنگ لائی کہ آج میں ملک کی مایا ناز ڈریس ڈیزائنر مانی جاتی ہوں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر میرے برانڈ کی بہت سی آؤٹ لیٹس ہیں۔ اس کام میں میری دونوں بیٹیاں رینا اور مینا بھی میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دن پہلے کراچی میں ہمارا ایک فیشن شو تھا۔ ہم اپنی ماڈلز کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ اچانک دیکھا تو ندیم بھی اپنی کچھ ماڈلز لایا ہوا تھا۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا ڈیزائنر بن چکا ہے، مگر اتنے وقت کے بعد جب اس سے سامنا ہوا تو جہاں میں تھوڑا حیران ہوئی، وہ بھی چونک گیا، اپنی بیٹیوں کو نہ پہچان سکا۔
تبھی رینا کی ایک ڈیزائنر دوست نے بتایا کہ یہ بہت امیر مگر بہت بدنام آدمی ہے، بیوی کو تشدد کر کے مار چکا ہے، 2 بیٹے ہیں مگر نشے کے عادی ہیں، کبھی کسی لڑکی کو ماڈلنگ کا جھانسا دے کر پھانستا ہے تو کبھی کسی کو۔ رینا یہ سب بتاتے تھوڑی آگ دیدہ ہو چکی تھی، کیونکہ جیسا بھی بد تھا وہ اس کا باپ تھا، لیکن ندیم کی گناہوں میں لتھڑی زندگی کا جان کر مجھے تو بالکل بھی حیرت نہ ہوئی۔ البتہ عرشی کی موت کا سن کر دل کو دکھ ہوا، پر جانتی تھی گناہ کے جس راستے پر وہ چل پڑی تھی اس کی منزل ایسی ہی ہو سکتی تھی۔